علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر کی شارٹ کی کے بارے میں۔ تو ہمارے چیپٹر نمبر 9 تک مکمل ہو چکے ہیں، اس کے بعد ہم باقی کمپیوٹر پر بات کریں گے۔ اگر آپ نے آج پہلی دفعہ چینل کو فالو کیا ہے تو آپ سبسکرائب بھی کریں اور میرے چیپٹر 1 سے لے کے آپ آگے آئیں تاکہ آپ کو پورا کمپیوٹر چلانا آ سکے۔ اور اس کے بعد آج ہم بات کریں گے کمپیوٹر کی شارٹ کی کے بارے میں، لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ جیسے کہ میں نے لکھا ہے کمپیوٹر شارٹ کی کیسے لگاتے ہیں، Ctrl+A۔ اب میں دکھاتا ہوں کہ کنٹرول کون سا بٹن ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے کنٹرول کا بٹن ہے، کمپیوٹر کی شفٹ کے سائڈ پہ ایک سائڈ پہ لگا ہوتا ہے کنٹرول کا بٹن۔ یہ دونوں سائڈوں پہ کمپیوٹر کے آ جاتا ہے کنٹرول کا بٹن، ٹھیک ہے۔ آپ کو جہاں سے بھی شارٹ کی لینا ہوتا ہے یہاں سے لیتے ہیں۔ تو لیتے کیسے ہیں کہ یہ کنٹرول کا بٹن دبایا اور اس کو ساتھ ہی Ctrl+A کر دیا۔ جیسے ہی یہ دبائیں گے تو جو بھی شارٹ کی آپ لیں گے ایسے آپ نے لینی ہے، Ctrl+A، یہ کنٹرول ہے۔ تو Ctrl+A سلیکٹ دی آل۔ اگر آپ کوئی پیراگراف لکھتے ہیں اور اس پورے کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو Ctrl+A اس کے ذریعے آپ سلیکٹ کریں گے۔ Ctrl+B آپ کو اس جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کو آپ بولڈ کرنا چاہتے ہیں، گہرا کرنا چاہتے ہیں تو Ctrl+B۔ اس کے ساتھ ہی Ctrl+C کے لیے آپ کو کاپی جو آپ نے لکھا ہے اس کو اگر آپ سارے کو کاپی کرنا چاہتے ہیں پہلے Ctrl+A کریں اور پھر Ctrl+C کے ذریعے اس کو کاپی کریں اور پھر Ctrl+V کے ذریعے اس کو پیسٹ کر دیں جہاں بھی آپ نے رکھنا ہے۔ تو کاپی کے لیے یہاں بھی رہے گا اور دوسری جگہ پہ بھی یہ آ جائے گا، یعنی کہ کاپی ہو کے یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں Ctrl+X، یعنی کہ Ctrl+X کی۔ تو یہ کٹ ہو جاتا ہے پیراگراف جو آپ نے لکھا ہے، اس کو پہلے سلیکٹ کریں Ctrl+A کے ذریعے اور پھر اس کو کٹ کریں تو یہاں سے ختم ہو کے دوسری جگہ پہ، یعنی Ctrl+A یہاں سے ختم ہو جائے گا اور دوسری جگہ آپ یہاں Ctrl+V کے ذریعے پیسٹ کریں گے تو چلا آئے گا دوسرے پیج میں۔ Ctrl+C کے ذریعے یہاں سے بھی رہتا ہے کاپی ہو کے یہاں بھی آ جاتا ہے، لیکن Ctrl+X کے ذریعے یہاں سے کٹ جاتا ہے۔ ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں Ctrl+D فونٹ سٹائل۔ اگر میں نے یہ اپنی ایک لکھائی لکھی ہے، جیسے کہ میں جلدی جلدی لکھتا رہا ہوں کہ چلو آپ کو سمجھا سکوں، تو اس کی آپ اگر لکھائی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھے فونٹ سٹائل بنانا چاہتے ہیں تو جیسے Ctrl+D پریس کریں گے تو فونٹ سٹائل آ جائیں گے۔ ساتھ ہی Ctrl+E الائن ٹو دی سینٹر۔ اگر آپ نے کوئی پیراگراف لکھا ہے، اس کی لائنیں کوئی کہیں آ رہی ہیں کوئی کہیں آ رہی ہیں، کوئی ایک سائڈ پہ بے شک ساری آ رہی ہیں، ان کو آپ سینٹر میں کرنا چاہتے ہیں تو Ctrl+E پریس کریں اور سینٹر میں آ جائیں، ساری کی ساری لائنیں سینٹر میں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ Ctrl+F فائنڈ دی ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، فائنڈ دی ٹیکسٹ۔ اس کے علاوہ Ctrl+G فائنڈ اینڈ ریپلیس، یعنی کہ کوئی ٹیکسٹ لکھا ہے، آپ نے کوئی چیز لکھی ہے اس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ Ctrl+G کے ذریعے فائنڈ بھی کرے گا اور ریپلیس بھی کر دے گا۔ Ctrl+H فائنڈ دی ریپلیس، یعنی کہ کوئی لفظ آپ نے لکھا ہے، کوئی ایک لفظ لکھا ہے، اس کو درستگی کے لیے Ctrl+H کا استعمال کریں اور Ctrl+I کو اٹیلک، Ctrl+I اٹیلک، Ctrl+J جسٹیفائی پیراگراف کی لائن برابر کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے Ctrl+G جسٹیفائی پیراگراف اور Ctrl+K انٹر لنک۔ اگر آپ کسی الفاظ کے ساتھ اپنا کوئی لنک انٹر کرنا چاہتے ہیں، لنک ڈالنا چاہتے ہیں تو Ctrl+K کے ذریعے ڈالیں۔ Ctrl+L الائن ٹو دی لیفٹ سائڈ۔ اگر آپ نے کچھ لکھا ہے کوئی چیز تو اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جانا ہے، دوسری سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ، تو آپ کو Ctrl+L کا استعمال کرنا ہے اور ساتھ ہی Ctrl+M پیراگراف انڈینٹ، یعنی کہ کوئی پیراگراف آپ نے لکھا ہے، فرض کریں آپ نے اس پیراگراف میں کچھ لکھا ہے تو یہ مان لیتے ہیں اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی امیج وغیرہ ڈالنی ہے، جیسے کہ آپ نیوز پر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ امیج لگی ہوتی ہے، تو جیسے ہی آپ Ctrl+M کے ذریعے پیراگراف انڈینٹ کریں گے تو ساتھ ہی امیج کا ان باکس بن جائے گا۔
آپ وہاں سے امیج انسٹال کر سکتے ہیں۔ کنٹرول این کے ذریعے آپ کا نیو پیج اوپن ہو جائے گا کہ ایک پیج پہ آپ کام کر رہے ہیں کمپیوٹر میں، اگر آپ کو نیو پیج اوپن کرنا ہے تو کنٹرول این کریں گے تو نیو پیج اوپن ہو جائے گا۔ کنٹرول او کے ذریعے آپشن او کا اوپن کا فائل آتا ہے، جیسے کسی فولڈر کو، فائل کو، کسی چیز کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، کسی میڈیا یوزنگ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، کنٹرول اے کے ذریعے اوپن ہو جائے گا۔ کنٹرول پی، اگر کچھ آپ نے لکھا ہے اپنے کمپیوٹر میں، ورڈ، ایکسل، جہاں بھی لکھا ہے کوئی اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو پرنٹ آؤٹ کے لیے کنٹرول پی کا استعمال کریں۔ ساتھ ہی کنٹرول کیو، تو کلیئر دی انٹینٹ پیراگراف، آپ نے کچھ لکھا ہے، فرض کریں یہ میں نے لکھ رکھا ہے کمپیوٹر میں، اس کو میں کنٹرول کیو کرتا ہوں تو یہ میرا پیراگراف کلیئر ہو جائے گا، یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اینڈ آر یعنی کہ الائن ٹو دی رائٹ سائڈ، اگر آپ کا پیراگراف ایل کے ذریعے آپ نے لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے تو آر کے ذریعے آپ رائٹ سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کنٹرول ایس، یعنی کہ آپ نے کچھ لکھا ہے، کوئی فائل بنائی ہے، اس کو آپ اپنے سسٹم کے اندر سیو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ایس دبائیں، آپ کے سامنے ایک فائل اوپن ہو جائے گی اور آپ جس فولڈر فائل میں اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے سیو کیسے کرنا ہے، وہاں پر آپ سیو کر سکتے ہیں۔ کنٹرول ٹی، ہینگنگ انڈینٹ، یعنی کہ پہلے لائن کے بعد، فرض کریں آپ نے یہ پورا پیراگراف اس میں لکھا ہے، آپ اس پہلی لائن کے بعد اس میں کچھ سپیس ڈالنا چاہتے ہیں، کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں تو کنٹرول ٹی کے ذریعے اس کو سپیس یہاں سے دے گے تو یہ تھوڑا نیچے چلائے گا، پہلی لائن چھوڑ دے گا، اور یہاں پہ آپ کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں۔ کنٹرول یو، یعنی کہ انڈر لائن، جیسے کہ یہ میں نے دے رکھی ہے، اگر آپ کچھ لکھتے ہیں کوئی پیراگراف، پہلے اس کو سلیکٹ کریں، پھر کنٹرول یو دبائیں اور نیچے اس کے لائن لگ جائے گی، یعنی کہ اگر آپ اس کو پورے کو لائن دینا چاہتے ہیں، پہلے اس کو سلیکٹ کریں ماؤس کے ذریعے یا کنٹرول اے جیسے بھی کریں، اور پھر اس کو کنٹرول یو کے ذریعے اس کو لائن لگا دیں۔ کنٹرول وی کا میں بتا چکا ہوں۔ کنٹرول ڈبلیو، کلوز ڈاکومنٹ، آپ نے کچھ فائل اوپن کر رکھی ہیں اپنے کمپیوٹر پہ، فرض کریں کوئی فائل، کوئی فولڈر، تو اس کو کنٹرول پلس ڈبلیو کریں گے تو کلوز ہو جائے گا۔ اس طرح ایکس کا میں بتا چکا ہوں کٹ کے لیے۔ وائی میں بتا دیتا ہوں کہ کنٹرول پلس وائی، چینج دی ورڈ، یعنی کہ الفاظ چینج کرنے کے لیے، اس کو یعنی کہ کنٹرول وائی، آپ کنٹرول زیڈ اگر لگاتے ہیں کسی کوئی لفظ، کوئی پیراگراف، کوئی ایک چیز غلط آپ نے لکھی ہے، کنٹرول زیڈ کے ذریعے آپ اس کو بیک کرتے جائیں گے، جو غلط ہوگا وہاں تک اور وہاں تک چلائے گا۔ اگر کنٹرول پلس وائی کریں گے تو یہ پھر آگے چلا جائے گا، ٹھیک ہے، آپ پھر وہیں تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ نے یہ لفظ غلط لکھا ہے، آپ کنٹرول زیڈ کے ذریعے اس کو پیچھے چلے آئے، ایک لفظ، دو لفظ، تین لفظ، چار لفظ، جو بھی آپ نے لکھے ہیں بیک آئیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ٹھیک لکھ رکھا تھا تو آپ کنٹرول وائی کے ذریعے پھر آگے چلتے جائیں، ٹھیک ہے، اور وہیں تک جا سکتے ہیں جہاں سے آپ نے کنٹرول زیڈ کے ذریعے بیک کیا تھا۔ تو میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس طرح میری ویڈیو دیکھتے رہیں تاکہ مکمل کمپیوٹر چلانا آپ بآسانی سیکھ سکیں، اور آفس کے مختلف کام جو ہے میں اپنے ویڈیوز میں بتاتا ہوں، خصوصاً کلرک آفس کے لیے، ٹیچرز کے لیے اور بہت سے اداروں کے لیے جو بہت ضروری ہوتے ہیں، اس لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔